ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اذان کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مسجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے کام کاج میں اپنی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ جب اذان آئے تو تھوڑے وقت کے لیے اپنے کام کاج سے ہاتھ نکال کر دھیان سے اذان کو سننا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حی علی الصلاة قال لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ اسی طرح آخر اذان تک اس کا جواب ذکر کیا، پھر فرمایا جو یہ الفاظ دل سے کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 اور صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 535 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھو اذان کے جواب میں کتنا بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو الفاظ اذان کے جواب میں کہے جائیں، سننے والا جب اذان کا جواب دے گا اگر اس نے وہ جواب دل سے دیا ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے کام کاج سے تھوڑا آگے پیچھے ہو کر دھیان سے اذان سننی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ